سوشل میڈیا کے ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر زندگی میں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ قدر کرنے والوں نے قدر کی، عبادت کرنے والوں نے عبادت کی، نیکیاں کرنے والوں نے نیکیاں کی، لیکن افسوس اب دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان ہمارے بیچ سے بڑی تیزی کے ساتھ رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے جو قدردان ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا احساس تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ یقیناً اگلے سال ماہ رمضان نے ضرور تشریف لانا ہے، لیکن ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے لوگ ماہ رمضان کے آنے سے قبل 6 مہینہ، یعنی رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ماہ رمضان کے پانے کی دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ رمضان زندگی میں پھر نصیب ہو جائے، اور ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے 6 مہینے کے بعد تک یہ حضرات ماہ رمضان میں کی ہوئی عبادات، نیکیاں، حسنات، اس کے قبول ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے، گویا کہ یہ اللہ والے پورے 12 ماہ ماہ رمضان کی محبت میں گزارا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے اگر کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزارنے پر افسردہ ہو کر آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک عمدہ عمل ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اور اگر اچھی نیت سے کیا جائے گا یقیناً ثواب پائے گا۔ اور ماہ رمضان میں لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی ملی، لاکھوں گناہ گار بخشے گئے، لیکن وہ شخص جو غفلت کی چادر تانے سوتا رہا، غفلت کی وجہ سے نیکیاں نہ کر سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کتنا بڑا محروم ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ یہ کتنا محروم ہے، لاکھوں لاکھ بخشے گئے لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، یہ غفلت میں رہ گیا۔ سیدنا شیخ شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے کہ جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا تھا۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں، 1000 بار پڑھنے کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے۔ اب بھی رمضان المبارک کی ساعتیں باقی ہیں، ہمت کیجیے، رب کی بارگاہ میں سجدے کیجیے، رجوع کیجیے، توبہ کیجیے، تلاوت قرآن کی کثرت کیجیے، رب کو منا لیجیے، رب کی روٹھی ہوئی رحمت کو منا لیجیے۔ ابھی ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان قید میں ہے، ہمت کیجیے اور سچے دل سے سچی توبہ کیجیے۔ اللہ کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس رب کریم نے جہاں لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے رہائی عطا فرمائی، ان خوش نصیبوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ